بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبی الامی وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے واقعہ کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جو قانون بنایا توہین رسالت پر، اور وہ قانون علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے بنا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آئین اور قانون کیا ہے، کس لیے آئین یا قانون بنائے جاتے ہیں۔ کسی بھی ریاست یا معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے ایک نظام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے آئین بنایا جاتا ہے تاکہ ریاست کے اندر ڈسپلن قائم رہ سکے، نظریاتی تحفظ کرتا ہے اور اس کی نظریات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ قانون اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اس معاشرے کے اندر موجود تمام مذاہب کے لوگوں کے جان و مال، عزت اور زندہ رہنے کے بنیادی حقوق محفوظ رہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر نظام اور حقوق کیا ہیں؟ تو اس کا بہت واضح جواب ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ وابستگی اور عمل پیرا ہونا ہی اسلامی معاشرتی نظام ہے۔ یعنی نظام اور قانون کا جو مرکز ہے وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر تمام انسانوں کو ان کے حقوق دیے اور ان کے حقوق کا شعور انہیں بخشا۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بات ہوتی ہے حقوق کی تو سارے حقوق ایک مسلم سوسائٹی کے اندر تب حقوق بنتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حق قرار دیتے ہیں۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق قرار دیا وہی حق ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق نہیں قرار دیا وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔ جی تو اب بات کرتے ہیں کہ توہین رسالت پر جو لا بنایا گیا اس کے مطابق جو شخص بھی توہین رسالت کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی، اور یہ قانون اجماع کے ذریعے بنایا گیا۔ لیکن کچھ حضرات کا اس بات پر اختلاف ہے کہ توہین رسالت پر سزائے موت کیوں دی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ اس قانون پر اختلاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تنقید اور اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ واقعہ ہی کچھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہے اس پر سزائے موت۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہر انسان اپنے اور اپنے معاشرتی حقوق اور ان کے تحفظ کی بات کرے اور کرتا بھی ہے۔ یہ حقوق اسے اور ان کا تحفظ ملا کہاں سے ہے؟ تمام تر انسانوں کو، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ حقوق کا تحفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملا ہے، جس کے بعد ہر انسان اپنے اپنے حق کی بات کرتا ہے، اپنی عزت، اپنی ناموس کی بات کرتا ہے۔ اور جب بات ہو حقوق کی تو تمام تر حقوق بنانے والی ہستی، حقوق کو حق ہونے کا وجود جس ذات مبارکہ نے بخشا، جس ہستی نے تمام تر حقوق کو متعارف کرایا، اور آپ اسی ہستی کے حق کو فراموش کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ بے شک اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے ان کا ذکر بے شک بہت بلند کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شریعہ کا قانون دینے والے بھی ہیں اور اللہ کی شریعہ کی توضیح و توسیع فرمانے والے بھی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر حقوق کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کسی ایک فرد کا حق پامال کرنے سے معاشرے میں کتنا اختلال پیدا ہو جاتا ہے، اور پورے عالم انسانیت کے حقوق کی بنیاد رکھنے والی ہستی نے انسانی معاشرے کو مستحکم کیا ہے۔ لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، اور اگر کوئی بھی شخص گستاخی کا مرتکب ہو تو اسے سزائے موت دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ گستاخی کی معافی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے، بڑے بڑے ظلم ڈھائے آپ پر، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ پوچھتا ہے میرے محبوب کہو تو میں ان پہ پہاڑ الٹ دوں، اور آقا فرماتے ہیں نہیں مولا تو انہیں ہدایت دے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، دعا فرما رہے ہیں ان کے لیے۔ تو معاف کرنے کی اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور پاس ہے۔ اللہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ ملا کر کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ یا اس کا رسول آپ کو اکیلا نہیں ملتا، دونوں ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر دی تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگو تم مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ تو اب اللہ تو قربانی نہیں کرتا، اللہ کے محبوب سے پہلے قربانی کی، لہٰذا حکم ہوا دوبارہ قربانی کی جائے، یہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر جو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا کیا ہے؟ اللہ کو کیسے اذیت دی جا سکتی ہے؟ ایسی ہی گستاخانہ حرکتیں کر کے جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے ان پر دونوں جہانوں میں لعنت بھیجی ہے۔ لعنت سے مراد رحمت سے دور۔ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، تمام تر انسانوں، تمام تر مخلوقات کے لیے، اور اس نے اپنے محبوب کو بھی اسی طرح سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ انسانی عقل کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جہان کتنے ہیں۔ اس ہستی کے لیے جو اتنے جہاں بنائیں گے اور اس میں مخلوقات بنائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ صرف مسلمانوں یا مومنوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، تمام عالم، تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ لہٰذا کوئی شخص مسلمان ہے یا ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ ہر شخص پہ اپنا کرم، اپنی رحمت کیے ہوئے ہے۔ لیکن جب کوئی شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ خود کو اس رحمت کے دائرہ کار سے دور کر لیتا ہے، باہر نکال لیتا ہے، اس کے بعد اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ قانون جو 295C ہے، جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ اسے قانون میں شامل کیا گیا، بنایا ہمارے قائدین نے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی اسے ہمارے لا کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ یہ ملک پاکستان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور ان کے دین کے تقدس اور حفاظت اور سربلندی کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر اس ملک سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ کر دیا جائے، خدا نخواستہ، تو یہ ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں زندگی دی، تمہیں نعمتیں دی، میرا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں ایک احسان ضرور ہے کہ میں نے تم میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ انسان کا دل اگر صرف اس کو سمجھ جائے، اس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو، وہ کبھی بھی
ایسا کوئی فعل کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہوتے تو یہ قانون صرف مسلمانوں اور مومنوں پر لاگو ہوتا۔ وہ ہیں ہی تمام عالم، تمام انسانوں کے لیے رحمت، تو یہ قانون بھی تمام انسانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ عالمی طاقتیں جتنی جلد اس چیز کو سمجھ جائیں اور اس قانون کو عالمی قانون بنا دیں تو اتنا ہی ان کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا۔ نہیں تو اس قانون سے اختلاف کرنا اور اس کے خلاف جانا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرار المسلوب میں علامہ ابن تیمیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے نکلتا تھا تو اسے المنتصر کہا جاتا تھا، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی اور کسی اصحابی نے جواب دیا تو اسے کہا گیا المنتصر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے۔ ایک روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہے جس نے میرے گستاخ یا میرے بے ادب سے جا کر بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ خود سب سے بڑا تحفظ کرنے والا ہے۔ اس چینل پر ناموس رسالت پر اور ختم نبوت پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول میری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبی الامی وعلی آل محمد وبارک۔